نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے قرض سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ، یعنی دعائے حزب البحر کا وہ طریقہ جس سے قرض سے نجات حاصل کی جا سکے۔ یعنی آپ نے کس ترتیب سے کس طرح اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ پر جو قرض ہے، چاہے وہ قرض کم ہو زیادہ ہو، یعنی جتنا بھی لاکھوں کروڑوں کا اگر آپ قرض لے چکے ہیں، آپ مقروض ہیں، تو جب آپ اس دعائے مبارکہ کو جو ترتیب بتائی جائے گی اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کے گمان سے بہتر، یا یوں کہوں کہ آپ کا جہاں سے گمان نہیں ہوگا، اللہ رب العزت وہاں سے ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ چند دنوں کے اس عمل سے آپ مکمل طور پر قرض سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نجات عطا فرما دیں گے۔ عمل بھی کوئی بڑا نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس میں بس ضروری یہ ہے، وہ تو ہر عمل کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، یعنی نماز پڑھنے والے ہوں۔ تو جب آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اسی جگہ پر بیٹھ کر، صرف میں زیادہ نہیں کہتا، اگر آپ کروڑوں کے مقروض ہیں یا اس سے زیادہ کے بھی مقروض ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت 3 ماہ سے پہلے، یہ تو ہے تعداد، یعنی پیسے کی تعداد بہت زیادہ ہو، آپ بہت زیادہ مقروض ہوں، تو اس صورت میں 3 ماہ سے، یعنی زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیں کہ وقت 3 مہینے، کم سے کم اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ پہلے دن اسباب پیدا فرما دے۔ تو آپ نے 3 مہینے تک اس عمل مبارک کو کرنا ہے، اس دعائے مبارک کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز، 3 نمازوں کے بعد اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے، دعائے حزب البحر کو، کہ جہاں یا یوں کہہ لے کہ جیسے انت العزیز الرحیم کا لفظ ہے، یعنی یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ یہاں جب آپ پہنچیں گے، یہاں آپ نے، آگے تو ہے ویسے ونسألک العصمہ، آپ نے وہ نہیں پڑھنا، اس کے پڑھنے سے پہلے آپ نے کہنا ہے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ الفاظ آپ نے اضافہ کرنا اس دعا کے اندر کہ انت العزیز الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم ونسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات، یعنی آخر تک اس دعائے مبارکہ کو آپ پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے اس میں اضافہ ان الفاظ کا کرنا ہے، اس دعا کا کرنا ہے، انت العزیز الرحیم کے بعد اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یہ الفاظ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے یعنی 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور پھر آپ یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھر جب آئے، گھر آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ ایک روٹی پکوانی ہے، گندم کی یا جو بھی آپ کھاتے ہیں، تو اس کی روٹی پکوانے کے بعد یہی عبارت، یہی دعا جو ہے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اس دعا کو آپ نے اس روٹی کے ٹکڑے، یعنی روٹی پر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ لکھنا ہے، کسی بھی یعنی مارکر سے یا پوائنٹر وغیرہ سے یا پین سے، کالی سیاہی ہو تو آپ نے روٹی کے اوپر اس دعائے مبارکہ کو لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ لکھنے کے بعد اس کے باریک باریک ٹکڑے کر کے جہاں پرندے اکثر آتے جاتے ہوں وہاں، یعنی اپنی چھتوں پر پھینک دیں، یا ایسی جگہ جہاں پرندوں کی آمد و رفت ہو وہاں آپ اس کو یعنی پرندوں کے آگے ڈال دیں، پرندوں کو کھلا دیں۔ جب آپ اس طریقے سے عمل کریں گے کہ ہر روز آپ نے فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھا، فجر کے بعد آپ نے روٹی پر اس دعائے مبارکہ کو لکھنے کے بعد پرندوں کو ڈال دی، پرندوں کو کھلا دی، تو انشاءاللہ العزیز جتنا بھی بڑا قرض ہوگا، جتنے بھی آپ مقروض ہوں گے، اللہ رب العزت کی ذات سے 100% امید ہے کہ 3 مہینے تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ یہ تو میں نے ذکر کیا کہ زیادہ سے زیادہ، یعنی آپ بہت ہی زیادہ مقروض ہیں کہ جو اس زندگی کے اندر آپ مایوس ہو چکے ہیں کہ اس زندگی میں تو قرض ادا ہو نہیں سکتا، یعنی اتنا قرض ہو،
تو آپ جب اس عمل کو کریں گے زیادہ سے زیادہ 3 ماہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ اللہ رب العزت وہ قرض بھی ادا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس قرض کے بدلے میں آپ پر بھی روزی کے رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ اللہ رب العزت وہ ادا کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کو اس عمل کی برکت سے، جو بالخصوص آپ نے روٹی والا کیا ہوگا، یعنی پرندوں کو جو روٹی دینے والا کیا ہوگا، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت قرض ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کو بے تحاشا مال عطا فرمائیں گے، اتنا مال کہ تا زندگی آپ کو دوبارہ کبھی، یعنی زندگی میں آپ کو کبھی ضرورت نہیں محسوس ہوگی کہ آپ کسی سے قرض لیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کے مال میں اتنی برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ عمل جب بھی کرو، آپ یہ ذہن میں رکھو، جب بھی کرو اس میں تواتر کا ہونا ضروری ہے، آپ ناغہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے آپ نے ہر روز عمل کرنا ہے، کوئی دن بھی ناغہ نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو جب اس قضا کو آپ پڑھیں گے، اس کو ادا کریں گے، وقت میں ہو یا وقت کے بعد ہو، تو آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اس دعا نماز کے ساتھ اس دعا کو بھی پڑھنا ہے، اس کی بھی قضا لازمی کرنی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جب تک 3 مہینے تک جب تک آپ مکمل طور پر قرض سے نجات حاصل نہیں کرتے، اس وقت تک آپ اس دعا کو نہیں چھوڑ سکتے، متواتر آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہم انی نعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اگر آپ دن میں بھی اس دعا کو اپنی زبان پہ جاری رکھتے ہیں تو یہ مزید بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت آپ جتنے بھی مقروض ہوں گے، اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ آپ تمام قرضوں سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔